ایک ہی کہتی ہیں کہ یہ سنا ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ سنت موقدہ غیر موقدہ کی ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اسی طرح فرض کی بھی؟ دیکھیں نوافل میں سنت موقدہ غیر موقدہ، اسی طرح تراویح، اس طرح تہجد وغیرہ نوافل ہوتی ہے، اس پہ بلا کراہت آپ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ سکتی ہیں ہر رکعت میں، اور انشاءاللہ یہ ثواب آپ کو ملے گا۔ فرض کے اندر حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک سے زیادہ صورتیں جانتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی صورت کو دونوں رکعتوں کے اندر پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی لکھا ہے، یعنی مناسب نہیں ہے، لیکن پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ فرض میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ فرض میں پہلی رکعت میں الگ صورت ہو، دوسری میں الگ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عموماً یہی رہا۔ لیکن اگر کوئی سورہ اخلاص کی محبت میں ڈوب کر پہلی دوسری میں بھی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتا رہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کچھ صحابہ تھے سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ، دوران سفر ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ سرکار نے ان کو بلوایا اور فرمایا کہ آپ نے کیوں سورہ اخلاص پڑھی ہر رکعت میں، اور صورتیں کیوں نہیں پڑھی؟ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، مسلم کی روایت، انہوں نے کہا رسول اللہ مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے میں نے ہر رکعت میں اس کو پڑھا۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص کی محبت نے آپ کو جنت تک پہنچا دیا۔ تو اب وہ فرائض میں سنن میں پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے اگر محبت سے پڑھ رہے ہیں، ورنہ سنت طریقہ یہ ہے کہ فرض میں آپ علیحدہ علیحدہ پڑھ لیں، باقی سنن نوافل میں بلا کراہت ایک ہی صورت کو ہر رکعت کے اندر، اور یا سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ آپ پڑھ سکتی ہیں۔ یہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، رقت قلبی طاری ہوتی ہے، آنسو نکل آتے ہیں، تو اس قصد و ارادے کے ساتھ کہ منہ میں جائیں گے، نمکین ہوتا ہے آنسو، تو وہ بار بار کو اس کو صاف کر رہا ہے، تو کیا یہ عمل کثیر میں یہ چیز آئے گی کہ بار بار ہاتھ اٹھ رہا ہے ایک جگہ سے؟ حالانکہ دور سے دیکھیں تو وہ نماز میں لگے گا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ عمل 2 طرح کے ہوتے ہیں، عمل کثیر کی میں بتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ایسا کوئی کام کریں جیسے لگے کہ آپ نماز میں نہیں ہیں، جیسے کنگا نکال کے کوئی کنگا کرنا شروع کر دے، پھر رکھ کے پھر ہاتھ باندھ لے، تو یہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ دوسرا علماء نے فرمایا کہ بار بار ایک عمل کو کرنا، تکرار کرنا، یہ بھی چاہے وہ بظاہر نماز میں لگ رہا ہو لیکن اس کو عمل کثیر شمار کیا جائے گا، کیونکہ اگر کوئی اس طرح ہاتھ رکھ کے ہاتھ یوں کر رہا ہے، حرکتیں کرتا چلا جا رہا ہے، تو پھر یہ کہ نماز کے آداب کے شدید خلاف ہے، اس پر بھی نماز ٹوٹنے کا حکم ہے، تو لہٰذا بار بار نہ کیا جائے، ایک آدھ دفعہ ہو تو ہو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بار بار نہیں کرنا چاہیے، اس سے نماز کے فساد کا حکم ہوگا۔ ایک یہ بہن کہتی ہیں کہ شوہر نے ایک دفعہ ایک طلاق دی اور یوں کہا کہ میں تجھے ابھی طلاق دیتا ہوں اور باقی بعد میں دوں گا، پھر کچھ عرصے بعد کہا کہ میں چھوڑتا ہوں یا میں تجھے چھوڑ رہا ہوں، پھر تیسری مرتبہ کہا اگر تو نے فلاں کام کیا تو تجھے طلاق ہوگی، اور پھر کہا کچھ عرصے بعد کہ میں تجھے ابھی طلاق دیتا ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ بہن اتنے عرصے آپ نے ویٹ کیوں کیا ہے؟ پتہ نہیں ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہم آخری وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ پہلے ساری دے لو پھر ہم پتہ کر کے بتائیں گے کہ یہ ساری ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں۔ فوراً سے پیشتر مسئلہ معلوم کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جب اس نے کہا کہ میں ایک طلاق ابھی دے رہا ہوں، فوراً طلاق پڑ گئی، اور اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کیا حیض 3 حیض ختم ہونے سے پہلے آپ دونوں مل گئے تھے، یعنی یا تو جسمانی کو ریلیشن، یا پھر شوہر نے زبان سے کہہ دیا ہو کہ میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں، اگر ایسا ہو گیا تھا تو آپ ان کے عقد میں باقی تھی، ایک طلاق ہو گئی، نکاح باقی۔ اس کے بعد جب انہوں نے کہا میں چھوڑتا ہوں، جس صریح طلاق ہے دوسری پڑ گئی، اس کے بعد بھی پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا رجوع ہو گیا تھا 3 حیض ختم ہونے سے پہلے۔ تو اب انہوں نے جو تیسری کہا کہ اگر فلاں کام کیا تجھے طلاق، یہ چونکہ مشروط تھی، اس میں دیکھا جائے گا اگر تو آپ نے وہ کام کر لیا تھا تو تیسری پڑ گئی، 2 پہلی والی مل کر ختم، اور اگر آپ نے کام نہیں کیا تو یہ نہیں پڑی۔ لیکن جب اس کے بعد کہا کہ میں تجھے ابھی طلاق دیتا ہوں، جو چوتھی طلاق آپ نے ذکر کی وہ پہلی 2 کے ساتھ مل کر 3 ہو گئیں اور حرمت مغلظہ ثابت ہو گئی۔ یہ تو ایک ترتیب ہے۔ دوسری یہ کہ انہوں نے ایک طلاق کہا کہ میں ایک طلاق ابھی دیتا ہوں، پھر 3 حیض گزرنے تک رجوع نہیں کیا تو آپ نکاح سے باہر ہو گئی، اس کے بعد پھر وہ جتنا آگے کہتے رہے وہ طلاقیں واقع نہیں ہوں گی کیونکہ آپ نکاح میں ہی باقی نہیں تھی۔ تو اس لیے سچویشن ذرا اچھی طریقے سے آپ پہلے غور کر لیں کہ جو طلاقیں دیتے رہے ہیں اس کے بعد رجوع ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ تو آپ میرے ریپیٹ پروگرام دوبارہ دیکھیے گا تو آپ کو اور کلیئر یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا، اس کے بعد پھر آپ آسانی سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جواب میں کمپلیٹ کر چکا ہوں۔